السلام علیکم۔ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی اسی اسلوب پر نقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجود اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور مواعظ ہے اور اس ضمن میں بہت سے احکام شرعیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر، الوسی اور قرطبی نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو ہر حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یہ دونوں سگے بہن بھائی ہوتے تھے، جبکہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والا بیٹا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے شادی کر سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دنیا میں آئے تو توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جبکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی بلکہ ان کے درمیان رشتہ جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں توالد و تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جائز فرمایا تھا چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتا۔ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابل کی شادی حابل کی بہن سے ہونی تھی اور حضرت حابل کی شادی قابل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی کہ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے گی تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، حضرت حابل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابل نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی رکھ دی، چنانچہ حضرت حابل کی قربانی قبول ہو گئی۔ ایک دن قابل نے غصے میں آ کر حضرت حابل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ پھر شیطان قابل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا۔ شیطان کہنے لگا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہارے باپ تمہارا مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابل اپنی سگی بہن عکلیمہ کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابل توبہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا تابدار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑیوں میں جا کر نسل قابل خوب بڑھنے لگی اور وہاں اس کی کثیر اولاد ہوئی۔ قابل اور اس کی اولاد نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیث علیہ السلام تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیث علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے
نے ان دونوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو نہ بھول سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس میں وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھا ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری چھپے وہاں سے نکلا اور قابل کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیس اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت ہی پیاری تھیں لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابل کی اولاد اور عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے مومنوں کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے۔ کافی حد تک مومن لوگ بھی قابل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے گئے جہاں سے زنا جیسے گناہ کبیرہ نے جنم لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی جو کہ قابل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حضرت آدم نے وفات کے وقت حضرت شیس کو نصیحت کی تھی، اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیس نے شادی سے انکار کیا جس پر قابل کے بیٹے حضرت شیس کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیس نے اللہ کے حکم سے قابل کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیس علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے اور ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت سے ہی شروع ہوا تھا جب قابل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔